اللہ رب العالمین ولی کی تعریف کرتے ہوئے قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ اس کے ولی، اس کے یعنی اللہ کے ولی وہی ہوتے ہیں جو متقی اور پرہیزگار ہیں۔ اللہ کے اولیاء، اللہ کے دوست، اللہ کا ولی متقی، پرہیزگار، تقوی والا ہی اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ ولی کی یہ تعریف قرآن مقدس نے بیان کی ہے کہ جو تقوی والا ہے، جو متقی ہے، جو پرہیزگار ہے، جو تقوی اختیار کرتا ہے، تقوی والا ہی اللہ کا ولی ہے۔ اور جس کے اندر تقوی نہیں ہے وہ اللہ کا ولی نہیں ہے۔ جس کے اندر تقوی نہیں پایا جاتا وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا ہے۔ تقوی یہ ذریعہ ہے ولایت کی سیڑھی تک پہنچنے کا، تقوی یہ ذریعہ ہے ولایت کی منزل تک پہنچنے کا، تقوی یہ ذریعہ ہے ولایت کے دروازے تک پہنچنے کا۔ اگر تقوی نہیں تو ولایت تک انسان کی رسائی نہیں ہے۔ اگر انسان کے اندر، بندے کے اندر تقوی نہیں تو ولایت کے منزل کو تک کبھی وہ پہنچ نہیں سکتا ہے۔ اگر انسان کے اندر تقوی نہیں تو وہ کبھی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ تقوی کیا چیز ہے جس کے ذریعے اللہ رب العالمین ولایت عطا فرماتا ہے؟ تقوی جس کے ذریعے اللہ اپنے بندے کو ولایت کے مرتبے پر فائز کرتا ہے۔ بندہ جس تقوی کے ذریعے ولی بنتا ہے وہ تقوی کیا چیز ہے، اس کی تعریف کیا ہے، اس کی پریبھاشا کیا ہے، اس تقوی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ حضرت گرامی قدر علماء کرام نے، مفسرین اعظام نے تقوی کی کئی تعریفیں کی ہیں، کئی تعریفات اس کی بیان کی ہے۔ سب سے آسان لفظوں میں آپ کو اس کی تعریف سمجھاتا ہوں جو آپ کے دل و دماغ میں بالکل بیٹھ جائے گی کہ تقوی اس بات کا نام ہے کہ اللہ رب العالمین جہاں آپ کو دیکھنا چاہتا ہے، جس عمل میں، جس جگہ، جس وقت اللہ آپ کو دیکھنا چاہتا ہے، جب اللہ رب العالمین اس وقت، اس عمل میں، اس جگہ آپ کو دیکھے تو آپ کو غیر حاضر نہ پائے بلکہ وہاں پر آپ کو موجود پائے۔ اور جس جگہ اللہ رب العالمین آپ کو دیکھنا نہیں چاہتا، اللہ نہیں چاہتا ہے کہ میرا بندہ اس مقام پر، اس عمل میں، اس جگہ موجود ہو، جب اللہ رب العالمین آپ کو دیکھے تو وہاں پر آپ موجود نہ ہو، وہاں پر موجود نہ ہو، اس کا نام تقوی ہے۔ اس کو میں آپ کو آسان لفظوں میں سمجھانے کے لیے مثال دیتا ہوں۔ اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ آپ فجر کے وقت مسجد میں موجود ہو۔ اللہ رب العالمین کی مرضی اور منشا کیا ہے کہ میرے بندے جب فجر کی اذان پکاری جائے تو اپنا نرم گرم بستر چھوڑ کے میرے گھر میں حاضر ہو جائیں اور نماز فجر کے لیے جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتے ہوئے نظر آئیں۔ یہ اللہ رب العالمین چاہتا ہے۔ اب اللہ رب العالمین نے دیکھا کہ مسجد میں میرا بندہ موجود ہے تو تقوی اس کے اندر موجود ہے۔ اللہ نے دیکھا کہ میرا بندہ فجر کے وقت مسجد میں موجود نہیں ہے بلکہ بستر پہ سویا ہوا ہے تو تقوی ختم ہو گیا، تقوی چلا گیا۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین جہاں آپ کو موجود پانا چاہتا ہے وہاں اگر آپ موجود ہیں تو تقوی ہے، اور جہاں آپ کو موجود نہیں پانا چاہتا وہاں آپ غیر حاضر ہو، موجود نہ ہو تو تقوی ہے۔ اسی طریقے سے رمضان کا مہینہ ہے، اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ میرا بندہ روزے سے ہو۔ اب اللہ رب العالمین نے دیکھا کہ میرا بندہ روزے سے نہیں ہے بلکہ دن میں سارے لوگوں کے سامنے کھاتا ہوا اور پیتا ہوا نظر آ رہا ہے تو تقوی چلا گیا، تقوی ختم ہو گیا۔ اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ میرے بندے، جب میں اپنے بندے کو مال و دولت سے نواز دوں تو میرا بندہ میرے گھر کے طواف کے لیے، وہ حج کرنے کے لیے آئے۔ اب اللہ رب العالمین نے دیکھا کہ میرا وہ بندہ جس کو میں نے مال و دولت سے نوازا ہے، اس کے اوپر مال کے، اس کے پاس مال کے انبار ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے دیکھا کہ میرا وہ بندہ حج پر
نہیں جا رہا ہے، حج کرنے نہیں جا رہا ہے، بلکہ اپنے مال کے ذریعے وہ گناہوں میں مبتلا نظر آ رہا ہے، جب یہ دیکھا تو تقوی ختم ہو گیا۔ حضرت گرامی قدر اسی طریقے سے اللہ رب العالمین یہ چاہتا ہے کہ ہم نرم گفتار ہو جائیں، ہماری زبانوں پہ اللہ کا ذکر ہو، ہم ایک دوسرے مسلمان بھائی کو ملتے وقت سلام کریں، ہمارے دل میں کسی کے لیے کوئی غیبت، کوئی چغلی، کوئی کینہ نہ ہو۔ لیکن جب اللہ رب العالمین نے اپنے بندے کو دیکھا کہ اس کی زبان پہ گالی بھی ہے، اس کے دل میں کینہ بھی ہے، اس کے دل میں حسد ہے، وہ ایک دوسرے مسلمان بھائی کو دیکھ کر سلام نہیں کرتا ہے، ایک دوسرے سے حسد کرتا ہے، ایک دوسرے کی برائیاں کرتا ہے، جب یہ تمام باتیں دیکھی تو اس کے اندر تقوی موجود نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ میرا بندہ شراب خانے میں موجود نہ ہو، شراب خانے میں موجود نہ ہو۔ اب اللہ رب العالمین نے اپنے بندے کو دیکھا کہ میرا بندہ شراب مسجد کے بجائے شراب خانے میں موجود ہے، تقوی رہا؟ بولے زور، تقوی ختم ہو گئی، تقوی ختم ہو گیا۔ اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ میرا بندہ غیبت کرتا ہوا نظر نہ آئے، لیکن اللہ نے دیکھا کہ میرا بندہ غیبت کر رہا ہے، ایک دوسرے مسلمان بھائی کی برائیاں کر رہا ہے، تقوی ختم ہو گئی۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ میرے بندے چوری نہ کریں، کسی کا بھی مال چوری نہ کریں، لیکن رات کی تنہائی میں اللہ نے جب دیکھا تو کیا دیکھا کہ میرا بندہ رات کی تنہائی میں دوسروں کے گھروں کی چہار دیواری کو پھلانگ کے وہ دوسرے کے گھر میں زیورات کو، پیسے کو چوری کر رہا ہے، تقوی رہا؟ نہیں رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین جہاں اپنے بندے کو چاہتا تھا کہ وہ موجود نہ ہو، اس جگہ پہ وہ موجود ہو، اس جگہ پہ وہ پایا جا رہا ہے۔ اور ادھر مسجد میں دیکھا تو مسجد میں وہ غیر حاضر رہا، اس لیے تقوی نہیں رہا کہ اللہ رب العالمین جس جگہ پہ چاہتا تھا کہ میرا بندہ موجود ہو وہاں پہ موجود نہیں ہے بلکہ غیر حاضر ہے، اس لیے تقوی ختم ہو گیا۔ پتہ کیا چلا کہ اللہ رب العالمین ہمیں جس مقام پر، جس جگہ، جس عمل میں دیکھنا چاہتا ہے، اگر ہم وہاں موجود نظر آتے ہیں تو بندے کے اندر تقوی بھی ہے، اور اگر ہم اس جگہ پہ موجود نہ ہو بلکہ غیر حاضر ہوتے ہوئے نظر آئیں تو سمجھ لو کہ ہمارے وجود سے تقوی نکل جا چکا ہے، ہمارے اندر تقوی موجود نہیں ہے، ہمارے اندر تقوی ختم ہو چکا ہے۔ تو یہ تقوی کی تعریف ہے، یہ تقوی کی تعریف ہے، اور اسی تقوی کے ذریعے سے ایک بندہ ولایت کے مرتبے تک پہنچتا ہے، ولایت کے مرتبے تک پہنچتا ہے۔ بغیر تقوی کے کوئی شخص اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ جن کاموں کا اللہ رب العالمین نے ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے ان تمام کاموں کو ہم کریں، اللہ کے ہر حکم کو مانیں، اور جن چیزوں سے اللہ کریم نے ہمیں روک دیا ہم ان تمام کاموں سے رک جائیں، باز آ جائیں، اس کا نام تقوی ہے، اس کا نام تقوی ہے۔ جب تک بندے کے اندر یہ چیز نہیں پائی جائے گی بندہ کبھی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، کبھی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ کوئی بھی اللہ کا ولی شریعت کے خلاف نہیں جا سکتا، کوئی بھی اللہ کا ولی شریعت کو اپنے پیٹھ کے پیچھے نہیں ڈال سکتا۔ ایک ولی تو کیا، اگر 10 کروڑ ولی اکٹھا ہو جائے تو خدا کی قسم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے گرد کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت کو کبھی اپنے پیٹھ کے پیچھے نہیں ڈالا تو تاجدار کائنات کا امتی اور وہ ولی بھی ہو وہ شریعت محمدیہ کو اپنے پیٹھ کے پیچھے کیسے ڈالتا ہوا نظر آئے گا۔ حضرت گرامی قدر اس سے ایک بات یہ ثابت ہوئی کہ لوگوں کے فراد میں مت آؤ، کسی بھی شخص کو دیکھو جو اپنے آپ کو ولی کہتا ہے، ولایت کا دعوے دار ہے، لیکن ہاتھ میں 10 انگوٹھیاں پہنے ہوئے ہیں جس کو شریعت نے منع کا ہاتھ مکیہ قرار دیا ہے۔ اگر کسی بندے کو